السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 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 ابھی میں شیئر کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ قرآن مجید کا ایک رکوع یا دو رکوع ترجمہ پڑھوں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا آج رکوع نمبر 12 پر پڑھوں گا۔ 12 کے بعد انشاءاللہ دیکھو میں 13 پڑھتا ہوں کہ نہیں۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی کوشش کروں گا 12 رکوع پورا پڑھنے کی۔ آگے ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہہ دے کہ جو بھی جبرائیل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ یقیناً اسی یعنی جبرائیل نے اللہ کے اذن سے اس کلام کو تیرے دل پر اتارا ہے جو اس کی تصدیق کر رہا ہے، جو اس کے سامنے موجود ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کے طور پر ہے۔ پس جو بھی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو یقیناً اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور بے شک ہم نے تیری طرف کھلی کھلی آیات اتاری ہیں اور فاسقوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا جب کبھی بھی وہ کوئی عہد کریں گے ان میں سے ایک فریق اس عہد کو پرے پھینک دے گا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان کے پاس تھا، تو ان میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی اللہ کی کتاب کی پس پشت ڈال دیا، گویا وہ علم ہی نہ رکھتے ہوں، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیطان سلمان کے ملک کے خلاف پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں بلکہ وہ شیاطین تھے جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے برعکس بائبل میں جو 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا اس کا قصہ یہ ہے۔ وہ دونوں کسی کو بھی کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ اسے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش کے طور پر ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ پس وہ لوگ ان دونوں سے ایسی بات سیکھتے تھے جس کے ذریعے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے، اور اللہ کے اذن کے سوا وہ اس ذریعے سے کسی کا نقصان پہنچانے والے نہیں تھے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ شیاطین سے سیکھتے تھے وہ وہی باتیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچانے والی تھی اور فائدہ نہیں پہنچاتی تھی، حالانکہ وہ
خوب جان چکے تھے کہ جب کہ جس نے بھی یہ سودا کیا اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں رہے گا، پس بہت ہی برا تھا وہ عارضی فائدہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، کاش کہ وہ جانتے۔ اس آیت کی مختصر تشریح: ہاروت اور ماروت دراصل دو فرشتے سیرت انسان تھے، اور وہ انقلاب لانے کے لیے بعض ایسی باتیں سکھاتے تھے جس کے متعلق ہدایت تھی کہ وضیع راز ہیں، یہاں تک کہ بیوی کو بھی نہ بتایا جائے۔ انہوں نے تو یہ اللہ کے حکم سے کیا تھا، لیکن ان کی مثال پکڑ کر بعض میں مستحکم حکومتوں کے خلاف بغاوت کے لیے یہ طریق کار استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم ہاروت و ماروت کو اس سے بری کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا تھا، اور باقی لوگ اپنی انانیت کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے تو تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے اس کا اجر یقیناً بہت اچھا ہوتا، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ 12واں رکوع پورا ہو گیا۔ یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ تیسرا 12 اور 13 وہ پڑھ لوں تو اچھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ہمارے رسول کو رائنا نہ کہا کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم پر نظر فرما اور غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ اس آیت کی تشریح: اس آیت میں رائے نہ کہنے سے جو منع فرمایا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رائے نہ کی بجائے رائینا کہتے تھے، جس کا مطلب ہے اے ہمارے گڈریے، استغفر اللہ، حالانکہ بذریعہ ممکن تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر رحم کی نظر کر۔ پس قرآن کریم نے ان کو اشارہ فرمایا کہ قول سدید سے کام لو اور نظر نہ اور ونظر نہ کہا کرو۔ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، وہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اتاری جائے، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور بہت بڑے بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت بھی ہم منسوخ کریں یا اسے بھلا دیں
اس سے بہتر یا اس جیسی ضرور لے آتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے؟ اس آیت کی تشریح۔ اس آیت میں عموماً مفسرین غلطی کھاتے ہیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جو آیت اللہ نے قرآن کریم میں اتاری ہیں وہ منسوخ بھی ہو سکتی ہیں اور ہم اس سے بہتر آیت لا سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ناسخ منسوخ کا بہت لمبا جھگڑا چل پڑا۔ مفسرین نے تقریباً 500 آیات کو ناسخ اور 500 آیات کو منسوخ قرار دے دیا، حالانکہ قرآن کریم کا ایک شعبہ بھی منسوخ نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے وقت تک یہ ساری ناسخ و منسوخ آیات حل ہو چکی تھی، سوائے 5 کے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آخری کلام کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم و کلام کی برکت سے یہ 5 آیات بھی حل ہو گئیں۔ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں۔ یہاں آیت سے مراد پہلی شریعتیں ہیں، جب بھی وہ منسوخ ہو جائیں یا بھلا دی گئیں تو ویسی ہی یا ان سے بہتر نازل کر دی گئیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ اللہ ہی ہے جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی سرپرست اور مددگار نہیں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر رسول سے بھی اسی طرح سوال کرتے رہو جس طرح پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ پس جو بھی ایمان کو کفر سے تبدیل کرے یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک چکا ہے۔ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کاش تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد ایک دفعہ پھر کفار بنا دیں، بوجھا اس حد کے جو ان کے اپنے دلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایسا کرتے ہیں بعد اس کے کہ حق ان پر روشن ہو چکا ہے، پس ان سے غفو سے کام لو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فضل ظاہر کر دے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی بھی تم خود اپنی خاطر آگے بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے حضور موجود پاؤ گے۔ یقیناً اللہ اس پر نگاہ رکھے ہوئے ہے جو تم کرتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے ان کے جو یہودی یا عیسائی ہوں، یہ محض ان کی خواہشات ہیں۔ تو کہہ کہ اپنی کوئی مضبوط دلیل تو لاؤ اگر تم سچے ہو۔ نہیں، سچ یہ ہے کہ جو بھی اپنا آپ خدا کے سپرد کر دے
اور وہ احسان کرنے والا ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ابھی میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں خوشحال پاکستان کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کوئی دوست ہے جو میرے ساتھ لائیو بات کرے کہ پاکستان خوشحال کیسے ہوئے گا؟ آپ سوالات کریں، الحمدللہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، اور آپ 100% ہی مانیں گے حق سچ کے ساتھ کہ پاکستان اس عمل کے ساتھ خوشحال ہوگا۔ آپ کو میرا منشور مل جائے گا اس فیس بک میں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی خوشحالی اس میں کیسے ہوئے گی۔ اس میں بھی میں میسج لکھ لوں، یہ کدھر پہلے لکھتا ہوں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کدھر پہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے خوشحال پاکستان کرنے میں میرا ساتھ دیں۔ ذوالقرنین حیدر۔ ہاں جی، کوئی دوست ہے جو بات کرے گا؟ دیر ہو گئی، تقریباً 25 منٹ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔
چیک تو کروں میری دوسری فیس بک کے اوپر. اس میں لائف. اچھا جی ایڈ کرو اپنا. ایڈ نہیں ہوا، اس کا مطلب کہ میری ابھی تک دوسری فیس بک بیمار ہے، وہ ایڈ نہیں ہو رہی. نو آنسر، بیمار، ایڈ بھی نہیں ایڈ ہو رہا. چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ گروپوں میں نے شیئر تو کی ہیں. جو ہماری دنیا نا وہ کہتے کہ ہمارے کو ایسی ایسی باتیں سننے کو ملیں جس میں ہمارا شیطان راضی ہو، وہی اکثر غلط عمل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا میں کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا کہ ایسا مجھ سے کوئی عمل نہ ہو جس سے شیطان صاحب راضی ہو جائیں. بندہ تو پوری زندگی انسان سے راضی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اس میں جو شعر یار کرتے ہیں وہ میرے کو نہیں معلوم پڑ رہا. اس میں جو یہ جو شکلوں پر کارٹون وغیرہ لگاتے ہیں نا، اس میں ایک دن میں دیکھا تھا تو اس میں لکھا آیا تھا خوشحال پاکستان. وہ معلوم نہیں اس کے اوپر کیسے یہ ایڈ ہو جاتا ہے. جیسے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں نا ایسا والا میں، اس میں جیسے یہ سینٹر میں پھول لگے ہوئے ہیں، اس میں وہ پاکستان کا جھنڈا تھا، اور اس میں خوشحال پاکستان لکھا تھا. اس میں یہ کیا لکھا ہے،
یہ ایکسپریس نیوز جیسے معلوم نہیں ہے کس میں سے. پاکستان کی خوشحالی پر آپ میرے سے بات کریں جتنی آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ میں کوشش کروں گا آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا. میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کا پابند ہوں. آپ سوالات کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو جوابات ملیں گے. اگر میں بھی اس میں سے آپ کے سوالوں میں سے ہی آپ کو اگر سوال کر دوں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے اس کا جواب دینا، حق سچ کے ساتھ، فتنے فساد کے ساتھ نہیں. اچھا جی، نہیں آ رہا یار، معلوم نہیں وہ پتہ نہیں وہ کیسے آ گیا تھا. چلو ابھی کتنی دیر ہو گئی؟ 32 منٹ ہو گئے ہیں. الحمدللہ بہت ہو گئی. شکر اللہ تعالیٰ کا، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہی ہے. اوکے، اللہ حافظ. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بات ہوئے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب سے دعاؤں کی گزارش اور کوشش کرنا کہ پاکستان خوشحال کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، حق اور سچ کے ساتھ. اوکے، اللہ حافظ.